الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بخاری و مسلم کے حوالے سے باہر شریعت میں نقل ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سنانے کے لیے کام کرے گا اللہ عز و جل اس کو سنائے گا، یعنی اس کی سزا دے گا. جو ریا کرے گا اللہ عز و جل اس سے ریا کی سزا دے گا. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنتوں پر اجتماع صحرائے مدینہ میں سن رہے ہو، اور ملک و بیرون ملک میں پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں، ریا یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا، اور یہ حرام ہے. اس کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے، اور ایسا شخص مستحق عذاب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورۃ الماعون میں ارشاد فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان آیات مبارکہ میں آیت نمبر 6 الذین هم یراؤون، یعنی وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، کے تحت مفسرین نے وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو نیک سمجھیں. جب لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو بڑی بڑی عبادت اور لمبی لمبی عبادات کا سلسلہ رہتا ہے، مگر جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو انتہا درجے کی سستی برتتے ہیں. سنو سنو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول رحمت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے. ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ شرک خفی ہے. آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے زیادہ کرتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کرتا روایت میں آپ نے سنا کہ دجال کو مسیح کہا گیا، اور یہی لفظ
آپ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ نبینا وعلیہ السلام کے نام کے ساتھ بھی سنا ہوگا. آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں. چنانچہ میراج 6 میں مفتی احمد آقا نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مسیح کا لفظ مسحون سے بنا ہے جس کے معنی ہے چھونا. چونکہ دجال کی ایک آنکھ ممسوح ہے یعنی پونچی ہوئی ہوگی. جیسے کسی کی آنکھ کو پونچھ دو کیسے وہ چپک جائے اور ختم ہو جائے, پونچی ہوئی آنکھ, اس لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے. وہ کانا ہوگا بالکل, اس کی آنکھ پونچی ہوئی ہوگی. اور حضرت سیدنا رسول اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس لیے مسیح کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام چھو کر بیماروں کو شفا عطا فرما دیتے, یوں ہی مردوں کو چھو کر زندہ فرما دیتے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ریاکاری کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ عز و جل کی قسم, ریاکار کا قیامت کے دن وہ بھیانک انجام ہوگا کہ الامان والحفیظ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کو جنت کا حکم ہوگا جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبو سونگیں گے اور محل جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سامان تیار کر رکھا ہے دیکھیں گے, پکارا جائے گا انہیں واپس کر دو, جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. یہ لوگ حسرت کے ساتھ واپس ہوں گے کہ ایسی حسرت کسی کو نہیں ہوئی, اور یہ لوگ کہیں گے اے رب ہمارے, اگر تو نے ہمیں پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیا ہوتا, ہمیں تو نے ثواب جو کچھ اپنے اولیاء کے لیے جنت مہیا کیا ہے نہ دکھایا ہوتا تو یہ ہم پر آسان ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا ہمارا مقصد یہی تھا اے بدبختو, جب تم تنہا ہوتے تھے بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتے تھے, اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو خشوع کے ساتھ ملتے, جو کچھ دل میں میری تعظیم کرتے اس کے خلاف لوگوں پر ظاہر کرتے. لوگوں سے تم ڈرتے اور مجھ سے نہ کرتے, لوگوں کی تعظیم کی میری تعظیم نہ کی, لوگوں کے لیے گناہ چھوڑے میرے لیے نہیں چھوڑے, لہذا تم کو آج عذاب چکھاؤں گا اور ثواب سے محروم کروں گا. غضب ہو گیا, کیا اب بھی دکھاوے سے ہم باز نہیں آئیں گے؟ بیان کردہ روایت کے اس حصے پر بار بار غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بدبختو, جب تم تنہا ہوتے تھے بڑے بڑے گناہوں سے میرا مقابلہ کرتے تھے, کیا اب بھی ہم چپ چپ کر گناہوں سے باز نہیں آئیں گے؟ چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ. اے میرے اللہ, چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ, تیرے آگے یا خدا بوجھ سے میرے ہٹتی نہیں ہے, زمین بوجھ سے میرے ہٹتی